قرآن پاک کی سورہ طلعت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 29 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم ظاہری آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، وہ محض ایک آسمان تک محدود نہیں ہے، بالکل اسی سے ملتے جلتے 7 آسمان یا 7 کائنات موجود ہیں، جو ہماری نظروں سے اور سوچ سے بہت بہت دور ہیں۔ دوستوں، بالکل اسی طرح سے 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ایک صاحب عقل شخص کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتی ہے، تہبت 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے دراصل مراد کیا ہے؟ کیا واقعی ہماری اس کائنات کے جیسی کوئی اور بھی کائنات وجود رکھتی ہیں، جہاں پر انسانوں جیسی یا کوئی بھی اور مخلوق وجود رکھتی ہیں، اور یہاں پر اللہ پاک کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں، جو کہ ہماری موجودہ کائنات سے بالکل الگ اور جدا ہیں، یا پھر اس سے مراد زمین کے اندر موجود حفاظتی تہیں ہیں؟ ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، موسوسفیئر، تھرموسفیئر، ایگزوسفیئر۔ زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ اوزون لیئر وغیرہ ہیں، جو کہ ہماری زمین کو ہر لمحہ خلا سے آنے والے بیرونی خطرات سے بچاتے ہیں، جو کہ زمین پہ انسانیت کا وجود قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں سے مراد ہمارے آسمان جیسے 6 اور جہاں بھی ہیں، جن کا واضح طور پر ذکر قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 250 سے زیادہ مقامات پر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ النبا کے آیات نمبر 12 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جو ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمانیں بنائے۔ بالکل اسی طرح سورہ الاسراء کی آیات نمبر 44 میں اللہ پاک نے مزید فرمایا، 7 زمین اور 7 آسمانوں میں جو بھی لوگ ہیں، سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار غفار ہے، یعنی کہ خالق کائنات نے ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائی، اور انہی کائناتوں کے اندر جس میں زمین کی طرح ہی کہیں زمینیں موجود ہیں، جہاں پر کہیں نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب آپ نے جنتی سواری براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستے کو پورا کیا، جس کے اندر 7 آسمانیں بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام فیدم یا معاون ہے اور ایسے لوہے کا بنا ہے کہ جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہوا ہے، اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر جسے زہرہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر جس کا نام خلیصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر جس کا نام لبیہ یا دامے ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی کہ زمین پر ہی موجود خانہ کعبہ کی ہی طرح ایک اور کعبہ جس میں ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک بار اس کا طواف کر لے زندگی بھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہے، اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے۔ اس طرح جہنم کے 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 سیارے یا 7 پلانٹ۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت تک موجود ہیں، جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا بھی چاہے تو جل کر راکھ میں بدل جائے گی، لیکن اللہ کے رسول معراج کے سفر میں اس سے بھی آگے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے
کہ اے اللہ کے رسول یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ پاک کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت یا جہنم کو ساتوں آسمانوں سے الگ یا جدا بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد وہ بھی قائم رہے گی۔ دوستوں، قرآن پاک کی جن آیات میں 7 آسمانوں کے بعد جن 7 زمینوں کا ذکر ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہیں، مثلاً کرسٹ، مینٹل کور، انر کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں۔ اور ان آیات میں زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری زمین کی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس صورت کے اندر موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ایک آسمانی دروازے سے گزر کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبانی فرشتے اس روح کا اس حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا، اور انہیں نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے بدلے دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ جیسے کسی صحرا کے اندر کوئی انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہے؟ یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرے آسمان پہلے آسمان کے بدلے اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو، اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا ہے کہ 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز میں ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس عرش کے مقابلے میں صحرا میں بڑی انگوٹھی کے برابر ہیں۔ دوستوں، اس کائنات کی وسعت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس قدر پاور اور ٹیکنالوجی کے حصول کے باوجود پہلے آسمان کا صحرا تک نہیں ڈھونڈ پایا۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستوں، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز دراصل موجود ہی نہیں ہے، کہ ہماری دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہے، اور ہم ان چیزوں کو صرف اسی لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، اور ہم مشاہدہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ مثلاً گریوٹی، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا و کائنات میں موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کا تصور بھی ذرا مختلف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مسلط کی وجہ سے پوشیدہ ہیں۔ اس عظیم و شان کائنات کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سنگولیرٹی کے اندر بند تھی، انلمیٹڈ تھے اور گریوٹی حد سے زیادہ تھی۔ سو یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر جسے موجود کائنات، سٹارز، گلیکسی سب کچھ بنا، اور یہ بھی کہ یہ ہر لمحہ روشنی کی رفتار سے اب تک مسلسل پھیل رہی ہے، جیسے کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر واپس لپٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ دوستوں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانیت جتنا چاہے، جتنی بھی کوشش کر لے، خالق کائنات اللہ رب العزت کے ان رازوں کو نہیں جان سکتی جو اللہ پاک نے انسانوں سے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔